السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو، جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں عرض کیا تھا کہ اعلیٰ شاہ کشمیری علیہ رحمت الرضوان اکیالور تشریف لا کر سنی حنفی مذہب کے دریافت فرماتے ہیں۔ یوں باتوں کے درمیان اس شخص سے جو ماسٹر عبدالغنی تھا، دیوبندیوں کا سرغنہ بنا پھرتا تھا، لفظی جھڑپ شروع ہوئی تو اس نے بڑی بڑی ڈھینگیں مارنے لگی تو اعلیٰ شاہ کشمیری علیہ رحمت الرضوان نے فرمایا اپنی مولوی کی اتنی ہی تعریف کرتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا جا میرے 3 سوال ہیں اور ان کے جواب لے آ۔ اس شخص نے پوچھا کہ سوال کون سے ہیں؟ اعلیٰ شاہ کشمیری نے فرمایا پہلا سوال تو یہ ہے کہ مقتدی ہو کر سینے پر ہمیشہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے کا ثبوت قرآن یا حدیث سے دے دے۔ دوسرا سوال ہمیشہ آمین بالجہر کا ثبوت دے دے۔ تیسرا سوال رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت ہمیشہ رفع یدین کرنے کا ثبوت دینے کے لیے بول۔ اس پر ماسٹر عبدالغنی ابن امام صاحب نیریگل نے کہا یہ آپ کے کیا سوالات ہیں؟ ہمارے مولوی صاحب ایک ایک بات پر 200 حدیثیں حوالے کے طور پہ دیتے ہیں۔ تو اعلیٰ شاہ کشمیری نے فرمایا تیرے مولوی صاحب کی 200 حدیثوں کے حوالے وہیں رہنے دے، بس ان سوالات کے جواب میں ایک ایک حدیث پیش کرنے کے لیے بول۔ ماسٹر عبدالغنی نے اپنے ٹولے میں جا کر کہا کہ ایک نووارد شخص آیا ہے، دیکھنے میں جو موتیوں کا کاروباری لگتا ہے، اور وہ آتے ہی چند لمحوں میں مناظرے کا چیلنج کر چکا ہے۔ اس طرف وہابیوں کے ٹولے میں ماسٹر عبدالغنی کہنے لگا اور اعلیٰ حضرت کے حوالے سے لوگوں کو سنانے لگا، دوسری طرف اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرضوان سنیوں کے درمیان جا کر وہابیوں کی بدعقیدگی، ان کی گندے عقائد اور ان کے اللہ رسول کی شان میں گستاخیاں بیان کرنے لگے۔ اب جب اہل سنت والجماعت میں وہابیوں کی بدعقیدگیوں کی پول کھلنے لگی، وہابیوں کے حوالے سے سنیوں میں شعور بیدار ہونے لگا تو وہابی بڑے بے چین ہو گئے۔ وہ لوگ سوچنے لگے اگر یوں ہی چلتا رہا تو ممکن ہے کہ ہمیں لوگ اکی آلور سے بھی باہر نکال دیں۔ اس لیے انہوں نے مناظرہ کرنے کے لیے آگے بڑھ کر آئے اور مناظرے کے حوالے سے کہا کہ اعلیٰ شاہ کشمیری سے ہم مناظرہ کرنا چاہتے ہیں۔ آخرکار وہ مناظرے کے لیے اپنے مفرور اور لاجواب مولوی جو سرسی کے مناظرے سے بھاگ گیا تھا اس کو منا لے اور ہریار جا کر اس کو دعوت دیا اور اس کو بلا لائے۔ وہ مولوی عبداللہ تھا۔ پھر اعلیٰ شاہ کشمیری نے جب چیلنج مناظرہ قبول کیا تو لوگ بڑے پریشان ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت نے شرط رکھی تھی کہ اگر تو جیت گیا، مناظرے تو فتح ہو گیا، تیرے عقائد تو نے ثابت کر دیا قرآن و حدیث کے حوالے سے، تو میں تمہارے ساتھ ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آل القوام اس لیے پریشان تھے کہ اعلیٰ حضرت اپنا نام کبھی نہ بتاتے تھے، اپنی شناخت ظاہر نہ کرتے تھے، اور دوسری بات یہ کہ کل آیا وہ آدمی، آج کہیں ایسا نہ ہو کہ تمام سنیوں کو وہابیہ میں شامل کر دے، کہیں ان کا جاسوس نہ ہو۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ اعلیٰ شاہ کشمیری کے پاس صرف جیب میں ایک جنتری تھی جو کلکتہ سے شائع ہونے والی تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ لوگ بڑے پریشان تھے، سنی عوام بھی پریشان ہو گئے مناظرے کا لے کر۔ کارروائیاں چلنے لگی۔ اسی درمیان کشمکش میں کچھ لوگ جو اس وقت کے صاحب مسند تھے، اس وقت کے عظیم لوگ مانے جاتے تھے، ان لوگوں نے شہر بھی چھوڑنا شروع کر دیا۔ وہ اپنے عزیز و اقارب کے یہاں، کوئی بلگام جا رہا ہے، کوئی دور دراز کے مقام پر جا رہا ہے۔ وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ سوچ چکے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری آنکھوں کے سامنے سنیت کی شکست ہوتی بھی ہم دیکھ سکیں۔ اسی پریشانی کے عالم میں کچھ لوگ حضرت شاہ ولی اللہ دھارواڑ کو بلا کر لے آئے، جو مولانا عبدالحی فرنگی محلی کے شاگرد تھے۔
بڑی علمی شخصیت تھی جنہیں چراغ دکن کہا جاتا تھا۔ حضرت شاہ ولی اللہ تعالی رحمت رضوان دھارواڑ سے تشریف لائے، یکا گاڑی پر تشریف لاتے ہیں، اعلیٰ حضرت سے ملاقات کرتے ہیں، سوالات کا تبادلہ ہوتا ہے، اور اعلیٰ شاہ کشمیری جب انہیں ہر طرح سے مطمئن کر دیتے ہیں، مستند دلائل کے انبار پیش کر دیتے ہیں، کتابوں کی قلت، کتابوں کی عدم موجودگی کا کوئی احساس تک نہیں ہوتا، تو حضرت شاہ ولی اللہ علیہ رحمت رضوان لوگوں سے فرماتے ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بندہ ہے مقبول احمد، یہ صرف سنی نہیں، سنیوں کا شیر ببر ہے، انشاءاللہ فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، ان کا دامن مضبوطی سے تھام لو، اور یہ امام المناظرین ہیں، ان سے مناظرے میں کوئی جیت نہیں سکتا، مناظرے میں کوئی فتح نہیں پا سکتا، اور بے خوف ان سے وابستہ ہو جاؤ اور ان کے پیروکار بن جاؤ۔ کہ زبان سے حضرت شاہ ولی اللہ چراغ دکن نے جب شاہی کشمیری کے حوالے سے ان الفاظ تحسین سے یاد کیا تو سب سنیوں کی جان میں جان آئی، بالغرض یہ کہ 1914 یا 1915 میں مناظرہ منعقد ہوا، اور مناظرے کی تفصیل ہم آپ کے سامنے پیش کرنے سے قاصر رہیں۔ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ مناظرے کی تفصیل پڑھنا چاہتے ہیں تو جناب ابو الحسن مکاندار صاحب کی لکھی ہوئی اعلیٰ شاہی کشمیری پہ کتاب پڑھ لیں، یا پھر سوانح مقبولی کا آپ مطالعہ کریں۔ انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس کو PDF کی شکل میں ہماری ویب سائٹ پر انشاءاللہ جلدی ہی لگا دیں گے، اور ساتھ ہی اس کا لنک بھی ہم آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیں گے۔ الغرض ہے کہ مناظرے کا آغاز ہوتا ہے، ہر طرف سے لوگ آئے ہوئے بیٹھے ہیں، آس پاس کے لوگ مناظرے میں شریک ہوتے ہیں اور مناظرہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگ اس مقصد سے آتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ مناظرہ کیسے ہوتا ہے، کچھ لوگ سنیوں کی حمایت میں آئے ہوئے تھے، کچھ لوگ صرف اور صرف اس لیے آئے تھے کہ مناظرہ کون فتح کرتا۔ الغرض ہے کہ مناظرے کا آغاز ہوتا ہے اور ہزاروں کا مجموعہ تھا۔ مولوی عبداللہ سے جب اعلیٰ حضرت سوالات فرمانے لگے، مناظرہ جب شباب پہ تھا تو مولوی عبداللہ کی حالت پتلی ہو رہی تھی۔ مولوی عبداللہ اب پریشان تھا کہ اس کے پاس جوابات نہ تھے، علمی کتابوں کا انبار تو تھا، علمی حیثیت نہ تھی۔ بدعقیدگی کتنی دن کتابوں کی آڑ میں کتابوں کے صفحات دکھا کر روکی جا سکتی ہے، چھپائی جا سکتی ہے؟ آخرکار وہ پریشان ہو کر بیت الخلاء کا بہانہ کرتا ہے، پیخانے کا بہانہ کرتا ہے، وہاں سے جاتا ہے، جھاڑیوں کی جنگل کی طرف چلا جاتا ہے۔ جیسے ہی جنگل کی طرف گیا، 1 گھنٹہ گزرا، 2 گھنٹے گزرے، کافی دیر کے بعد جب وہ بیت الخلاء سے فارغ ہو کر نہ آیا تو اس کے چاہنے والوں نے اس کی چاہ میں اسے ڈھونڈنے کے لیے تلاش کے لیے نکلے۔ وہیں راستے میں چرواہا ملتا ہے، بکریاں چراتے ہوئے اسے پوچھا گیا کہ کوئی شخص بیت الخلاء کے لیے آیا تھا؟ اس نے کہا کہ ہاں ایک لمبی داڑھی والا شخص تھا جو بھاگ کر اس طرف گیا ہے۔ یوں مولوی عبداللہ ہر یر بھاگ جاتا ہے، اور سنیوں اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان نے اسی اسٹیج پر جشن فتح فرمایا۔ ادھر آلور میں شور مچ گیا کہ وہاں تعلیم پیخانے کے بہانے بھاگ گیا ہے، اعلیٰ حضرت فاضلی کشمیری تب سننے والے تھے۔ رات تو کسی طرح گزاری اور صبح ہوتی ہی ہریہر کے لیے روانہ ہو گئے۔ اعلیٰ شاہی کشمیری جیسے ہی ہریہر پہنچے، مولوی عبداللہ کو پتہ چلا کہ اعلیٰ شاہی کشمیری ہریہر آ چکے ہیں، تو وہاں سے بھاگ کر اپنے بیٹی کے گھر چلا گیا، کئی دن وہاں بیٹھا رہا۔ اعلیٰ شاہی کشمیری 2 ماہ ہریہر میں سنی مسجد میں قیام فرما رہے، اور جس طرح سے قرض دار اپنا قرض وصول کرنے کے لیے کسی کے گھر جاتا ہے، اسی طرح کا معاملہ تھا۔ ادھر سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان کو داونگرے سے خطاب کی دعوت دی گئی، بہت پرجوش انداز میں بہترین استقبالیہ کے ساتھ آپ کو داونگرے کو روانہ کر دیا گیا۔ جیسے اعلیٰ شاہی کشمیری ہریہر سے داونگرے خطاب کے لیے روانہ ہوئے تو کسی نے جا کر وہابی مولوی عبداللہ کو اطلاع دے دی کہ اعلیٰ شاہی کشمیری اب ہریہر چھوڑ چکے ہیں۔ وہ اپنی بیٹی کے گھر سے پھر ہریہر پھر اپنے گھر واپس آ گیا۔
اعلیٰ شاہ کشمیری داونگری میں بہترین خطاب فرما کر مسلک حقہ کا دفاع فرمائے، فروغ سنیت میں اپنے بے مثال خدمات انجام دی۔ واپس جب اعلیٰ شاہ کشمیری پروگرام ختم ہونے کے بعد ہریئر آئے تو اعلیٰ شاہ کشمیری کو کسی نے بتا دیا کہ حضرت مولوی عبداللہ گھر پر آیا ہوا ہے، تو اعلیٰ شاہ کشمیری رات گزار کر صبح کے وقت مولوی عبداللہ کے گھر پہنچ گئے۔ اب مولوی عبداللہ نے دیکھا کہ اعلیٰ شاہ کشمیری آ چکے ہیں۔ وہاں پر اکی آلور کا ماسٹر عبدالغنی بھی موجود تھا۔ اعلیٰ حضرت جیسے ہی اس کے گھر کے دروازے پر پہنچے، اپنے سوالات کے جوابات جو آپ نے آلور کی سرزمین پر 3 سوالات قائم فرمائے تھے اس کے جوابات مانگنے لگے۔ پھر کیا تھا کہ صبح سویرے ہی اس کے گھر کے باہر میں ہزاروں افراد کا مجموعہ جمع ہو گیا۔ سینکڑوں لوگ مولوی عبداللہ کے گھر کے باہر تھے اور اعلیٰ حضرت صرف اپنے 3 سوالات کے جوابات چاہ رہے تھے اور مولوی عبداللہ بے بس تھا۔ اس کا عالم یہ تھا کہ زبان تو کھل نہیں رہی تھی، آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ وہ ذلت اپنی رسوائی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ جو شخص رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والوں کے ساتھ کھڑا ہو، اس کو دنیا میں بھی آنسو بہانا پڑتا ہے، ذلیل ہونا پڑتا ہے، اور آخرت میں تو الگ بات ہے۔ جیسے ہی یہ معاملہ مولوی عبداللہ کے بیٹے نے دیکھا تو اسے بڑا افسوس ہونے لگا۔ باپ کی بے عزتی، ذلت اور رسوائی اس کے برداشت کے باہر تھی۔ اس نے جا کر ایک پتھر اٹھایا اور اعلیٰ شاہ کشمیری کے سر پر دے مارا۔ پھر کیا تھا، رسول کائنات کے شہزادے کے سر سے خون بہنے لگا، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ پورا جھبا آپ کا خون سے بھر گیا۔ آپ کے جسم پر ململ کا کشمیری کرتا تھا جو سب خون سے بھر گیا۔ اسی وقت اکی آلور کے عبدالغنی کے حقیقی بھائی محمد اسماعیل، جنہوں نے BA LLB کر کے کورٹ میں وکالت کی پریکٹس شروع بھی نہ کی تھی، ایک کربلا نما منظر دیکھ کر سرکار اعلیٰ حضرت سے عاجزی سے عرض کیا، حضور آپ پر یہ ظلم و ستم کا معاملہ ہے، ہزاروں نے دیکھا ہے، میں اپنی عمر بھر کی حاصل شدہ تعلیم سے قانون کے مطابق اس پر حملہ کرنا چاہتا ہوں، اوزار چلانا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ شاہ کشمیری نے فرمایا، جا چھوڑ دے، اس کا فیصلہ روز قیامت میں ہو۔ میرے خدا کی عدالت ہوگی، میرا حبیب خدا وہاں موجود ہوگا، وہاں پر اس کا فیصلہ ہوگا۔ پھر دیکھ کر سنی مسلمانوں کا کلیجہ منہ کو آ گیا کہ اللہ اللہ صبر کتنا ہے۔ محترم دوستو، اعلیٰ شاہ کشمیری ہریئر سے اکی آلور تشریف لاتے ہیں۔ اعلیٰ شاہ کشمیری اکی آلور میں تقریباً 6 سال قیام پذیر رہے اور اکی آلور والے اعلیٰ حضرت سے فیض یاب ہوتے رہے اور اعلیٰ شاہ کشمیری کو آلور مولوی صاحب کے نام سے جانا جانے لگا۔ انہی دنوں آپ اسی لقب سے پہچانے جاتے تھے۔ اسی درمیان اعلیٰ شاہ کشمیری کے بھائی آپ کو تلاش کرتے ہوئے کشمیر سے اکی آلور تشریف لائے۔ ہوا یوں، اعلیٰ شاہ کشمیری کا اپنے گھر سے نکلنے کے بعد لوگ کافی پریشان تھے، کافی تلاش و جستجو میں لگے ہوئے تھے۔ ان کے اہل خانہ کو ڈوبتے کو تنکے کے مانند ایک سہارا یعنی ایک اشتہار ملتا ہے جو غالباً میسور سے شائع ہوا تھا، جس میں آپ کا انداز تحریر اور خصوصی طرز نگارش کی وجہ سے آپ کے خاندان والے سمجھ گئے اعلیٰ شاہ کشمیری کی تحریر ہے، جبکہ اس میں آپ نے اپنا نام عبید اللہ بن عبداللہ لکھا ہوا تھا۔ یوں آپ کے بھائی آپ کو تلاش کرتے ہوئے پہلے حیدرآباد وغیرہ کے علاقے میں سفر کرتے ہوئے پھر اعلیٰ شاہ کشمیری کو اکی آلور میں آ کر ملاقات کرتے ہیں۔ انشاءاللہ بقیہ ہم اگلی قسط میں بیان کریں گے۔